پیدا اللہ نے کیا تو کہاں گھوم رہے ہو؟ تو اس نے کہا فرعون کی خادمہ نے کہ میرا رب وہ ہے جو آپ کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا یا تو اس سے باز آ جا اور یا پھر زندگی تو اس سے زندگی کی نعمت چھین لے جائے گی۔ یاد رکھیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ جو یہ کہتے ہیں ہمارا پروردگار پالنہار خالق مالک مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ ہے، اور پھر اس پر جم جاتے ہیں، ہزار جھکڑ چلے ہزار طوفان چلے وہ اس پر اللہ کے رحمت سے جم جاتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے۔ فرمایا وہ جم گئی اللہ کی بندی، اور اس کے بعد اس نے ایک دیگچہ منگوایا، اس خادمہ کے خاندان کے تمام افراد کو جمع کیا اور ایک ایک کو اس کے سامنے آگ میں ڈالنا شروع کیا۔ یہ دیکھتی رہی، اور جب آخر میں ایک بچے کا نمبر آیا جو اس کو بہت ہی پیارا تھا، تو اس وقت یہ تھوڑی سی جھجکی، تو اس چھوٹے بچے کی زبان پر اللہ نے جاری کیا یا ام اقتحمی ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الاخرہ۔ گھبراؤ مت، چھلانگ لگا دو، بے قدر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بانگ۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے جان آفرین کے سپرد کر گئے۔ تو جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جب اس کا نمبر آیا تو اس نے فرعون سے کہا میری آخری ایک تمنا ہے کہ ہماری خاندان کے سب افراد کی ہڈیاں ایک جگہ کے اوپر رکھی جائیں۔ فرمایا جبریل نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس موحد قافلے کی ہڈیوں کی خوشبو، موحد مر کر زندہ ہے اور مشرک جیتا بھی مرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں تشریف لے گئے، جنت میں ٹہل رہے ہیں، آہٹ پاؤں کی آئی، معلوم ہوا کیا کہ کس کے پاؤں کی آہٹ ہے؟ جبریل نے بتایا بلال کے پاؤں کی آہٹ ہے۔ وہ جو بلال نے استقامت دکھائی تھی توحید کے اوپر، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ واپس تشریف کر لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح بلال رأیت کذا و کذا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں توحید کا زبردست بیان ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روانہ کیا تو فرمایا جب یمن پہنچو فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَعْبُدُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدَ اللَّهُ۔ تم نے یمن والوں کو پہلی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دینی۔ سورہ بقرہ کے اندر 3 مقامات کے اوپر بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ توحید کو۔ یا ایھا الناس اعبدوا میں، پھر دوسرے پارے میں الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض سے آگے تک وتقطعت بهم الاسباب۔ اے معبودان باطلہ کے پجاریوں، سن لو ایک وقت آئے گا یہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا۔ بے سور آیت الکرسی جو تمام آیات قرآنیہ میں سب سے بڑی آیت ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، اللہ کی ذات اور صفات کو قرآن نے تفصیل کے ساتھ بیان
کیا ہے۔ بھائیو، دنیا کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے ذریعے ایک ہماگیر انقلاب آیا، اور آج ساری دنیا میں جتنے علمی، تعمیری، تمدنی جو ہے وہ بہاریں ہیں، یہ عقیدہ توحید کی دین ہے۔ اس لیے کہ مشرک جو ہے وہ پرستش کرتا ہے کائنات کی، موحد کائنات پر سوچنے اور تحقیق کی دعوت دیتا ہے، اس کا نتیجہ ہے دنیا کے اندر یہ بہاریں۔ اور دنیا کے بعد ہمیں قبر میں بھی جانا ہے۔ آخری بات کہتا جاؤں، قبر میں جانا ہے۔ قبر میں ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو کلمہ اسلام بھی کہتے ہیں، اس کلمے کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں، اس کلمے کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ تو کلمہ توحید کے دو جز ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد رسول اللہ۔ جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کے حق کو مانتا ہے، اور جو خرافات بدعات کو سنت پر ترجیح دیتا ہے وہ محمد عربی کی گستاخی کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، قرآن نے کہا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جو شرک کا ارتکاب کرے گا جنت اس کے لیے حرام ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور دوسری بات بھی سنیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تیرا احسان ہے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، رب کو مانا کسی نے آسمان کی بلندیوں کو دیکھ کر اور بجا مانا، زمین کی وسعتوں کو دیکھ کر کوئی ایمان لایا، جو ہے بڑی اچھی بات ہے۔ فرمایا میں دربار خداوندی میں سب سے زیادہ عطیات خداوندی میں جس عطیے، جس نعمت پر سب سے زیادہ جو ہے وہ حیران ہوں، شکر گزار ہوں۔ فرمایا اللہ نے محمد عربی جیسی ہستی کو پیدا کیا، محمد عربی جیسی ہستی کو پیدا کیا، جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، جن کی کوئی تعریف نہیں۔ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر حشر میں پہنچنا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے وقوع میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہ ہولناک منظر ضرور پیش آنا ہے۔ اور یاد رکھو، میں نے شروع میں کچھ الفاظ قلت وقت کی وجہ سے عرض کیے تھے، ان میں ایک تھا شافع روز محشر۔ کوئی دو رائے نہیں، میرا اور میرے اکابر کا کتاب و سنت کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ جب سارے انبیاء کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے یا رب امتی امتی۔ اور سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا خبردار انا فرضکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تمہارا استقبال کروں گا۔ وَأُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ، فرمایا میں اپنی امت کی کثرت کے اوپر فخر کر رہا ہوں گا۔ اور اگلا جملہ کیا فرمایا؟ توجہ دوں گا، اقبال تیرا ہی آتا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر اُد رہائے من پذیر، گر حساب بلا تو بینی از ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بکیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بکیر۔ اے اللہ، رسول اکبر ہمارے استقبال میں ہوں گے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا میرے امتیوں فلا تسودوا وجہی، وہاں مجھے شرمندہ نہیں کرنا دوسری امتوں کے سامنے۔ اللہ خبردار خبردار، فرمایا کچھ لوگوں کو مجھ سے الگ کیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا
یا ربی اسیحانی، اے اللہ یہ میرے ساتھی ہیں، میرے امتی ہیں. فیقول، اللہ فرمائیں گے انک لا تدری ما احدث بعد ذلک، آپ کے بعد انہوں نے آپ کے طریقوں کو چھوڑ دیا تھا. میرے بھائیو آؤ دامن توحید اور دامن رسالت پر اتفاق کر کے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، ایک ہو جائے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ.